لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلّہ کلمات اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ کے لیے لائق اور دیبا ہے، جو اس کائنات کے ذرے ذرے پر دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بس کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو ریت کے ذروں سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ، سورج کی کرنوں سے زیادہ، چاند کی روشنی سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، ساقی کوثر، پیکر حسن و جمال، آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. میں نے قرآن کریم کی 2 آیات مختلف مقامات سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف وحی آئی ہے تم اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ جو تم نے اولیاء بنا رکھے ہیں ان کی اتباع نہ کرو. قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 3 ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ہم جسے ولی سمجھتے ہیں، ہم جسے برتر اور اعلیٰ سمجھتے ہیں، اس کی اتباع کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں نہیں دیا، بلکہ فرمایا اتباع کرنی ہے وحی کی، اور وہی نام ہے اللہ کے قرآن کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا. دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 21 ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھے اور کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے، یقیناً ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ رب العالمین نے اس شخص کو ظالم کہا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے کوئی حکم نازل ہی نہیں فرمایا، کوئی ایسی وحی نازل ہی نہیں فرمائی، اور کوئی اگر کہے کہ یہ عمل، یہ عبادت نیکی ہے، اس کا اتنا ثواب ہے، اس کے کرنے سے اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو وہ چاہے بظاہر جتنی بھی اچھی نیکی ہمیں معلوم ہوتی ہو، اگر وہ وحی سے ثابت نہیں ہے تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کو ظالم کہا ہے، ایک شرک کرنے والے کو اور ایک اللہ پر جھوٹ باندھنے والے کو، دونوں کو اللہ رب العالمین نے ظالم فرمایا ہے. اب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تکذبوا علی بأنہ من یکذب علی یلج النار. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، اور جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ جہنم میں جائے گا. دوسری حدیث نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے اتنا جھوٹ ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پھیلا دے، سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یعنی کہ اگر وہ تحقیق نہیں کرتا، بس کسی سے بات سنی، اس کو اچھی لگ گئی، اس کے دل کو اچھی لگی، اس نے اپنی عقل سے اس کو سوچا تو اس کو اچھی لگی اور اس نے آگے پھیلا دی، تحقیق نہیں کی، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لی. تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب
فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میری طرف ایسی کوئی حدیث منسوخ کی جسے جھوٹی روایت کہا جاتا ہو، ایسی حدیث میری طرف منسوخ کی جسے جھوٹی روایت کہا جاتا ہو، تو وہ بیان کرنے والا بھی ان جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہوگا۔ ایک تو وہ جھوٹا ہے نا جس نے حدیث گھڑی ہے، بنائی ہے خود سے، دوسرا وہ جھوٹا ہے جو وہ سنتا ہے اور بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ اب آپ نے یہ قرآن اور حدیث دونوں سن لیا ہے کہ اللہ رب العالمین پر جو جھوٹ باندھے وہ ظالم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جھوٹ باندھے وہ جہنمی ہے۔ اب میں آپ کو ایک اصول بتا کر انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ شریعت نے کھانے پینے اور معاملات کے حوالے سے الگ اصول بیان کیا ہے اور عبادات کے لیے الگ اصول بیان کیا ہے۔ کھانا پینا، مشروبات، لینا دینا، تجارت، جتنے بھی معاملات ہیں نا، ان کے بارے میں شریعت کا ایک قاعدہ اور اصول ہے کہ الاصل بالمأکولات والمشروبات والمعاملات الاباحہ، کہ یہ جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، ان کے حرام ہونے کی دلیل نہیں مانگی جائے گی۔ آپ کسی چیز کو دیکھیں، کوئی کھانے کی چیز ہو، تو آپ اس کی یہ دلیل نہیں مانگیں گے کہ بتاؤ یہ چیز حلال ہے کہ نہیں۔ آپ یہ دعویٰ نہیں کریں گے، یہ سوال نہیں کریں گے کھانے پینے کی چیزوں پر کہ یہ چیز حلال ہے یا نہیں، جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ آ جائے۔ قرآن اور حدیث میں اگر حرام کہہ دیا گیا ہے تو وہ چیز حرام ہے، جس چیز کو حرام نہیں کہا گیا وہ تمام چیزیں حلال ہیں۔ آپ وہ تمام تر چیزیں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں جس کو شریعت نے حرام نہیں کہا، لیکن عبادات کے متعلق شریعت کا یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ الاصل فی العبادۃ المنع، عبادات کے معاملے میں منع نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ عبادت ہم کر رہے ہیں، اس کا منع دکھاؤ، بلکہ عبادات کے متعلق شریعت کا یہ اصول ہے کہ اس کے کرنے کا حکم دیکھا جائے گا۔ ایک بندہ فجر کی 2 رکعتوں کے بجائے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں بھائی فجر کی تو 2 رکعتیں ہیں، آپ 4 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ آگے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ منع دکھاؤ، شریعت کا یہ قاعدہ ہی نہیں، اصول ہی نہیں، وہ یہ نہیں کہے گا، کہہ ہی نہیں سکتا کہ منع دکھاؤ، کیونکہ شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ حکم ملے گا تو عبادت کی جائے گی، جب تک حکم نہیں ملے گا عبادت نہیں کر سکتے کسی بھی طرح کی، اس میں منع نہیں دکھایا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہے نا جتنے بھی بدعات کرنے والے ہیں، چاہے وہ رجب کے حوالے سے ہو، چاہے وہ بدعات شب معراج کے حوالے سے ہو، چاہے وہ بدعات ربیع الاول کے حوالے سے ہو، محرم کے حوالے سے ہو، جب ہم ان سے دلیل مانگتے ہیں تو الٹا یہ ہم سے دلیل مانگتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ آپ منع دکھاؤ، آپ منع دکھاؤ کہ جشن عید میلاد النبی نہ منایا جائے، آپ منع دکھاؤ کہ کنڈے نہ پکائے جائے۔ تو عبادات کا یہ اصول ہے کہ اس میں منع نہیں دکھایا جائے گا بلکہ کرنے کا حکم دکھایا جائے گا، اور سوال بھی یہی کیا جائے گا کہ کرنے کا حکم ہے یا نہیں۔ اگر قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ عبادت آپ کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت قبول ہوگی، اور اگر قرآن اور حدیث میں کرنے کا حکم نہیں ہے تو اس عبادت پر جتنا چاہے آپ پیسہ لگا لیں، جتنی چاہے محنت کر لیں، ساری رات جاگ لیں، وہ عبادت مردود ہے، اللہ کی نظر میں وہ عبادت ہی نہیں ہے۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس لیے میں نے ایک اصول آپ کے سامنے پیش کیا ہے عبادات کے حوالے سے۔ 15 شعبان، نصف شعبان جب آتی ہے
تو لوگ راتوں کو جاگ کر عبادات کرتے ہیں، دن کا روزہ رکھتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، قبرستان میں جا کے چراغاں کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بنا کر تقسیم کرتے ہیں. پورا ذخیرہ احادیث آپ کھنگال کر دیکھ لیں، ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں نصف شعبان یا 15 شعبان کی فضیلت یا اس کی عبادت یا اس کے روزے کا ذکر ہو. ایک بھی حدیث نہیں. اور اس میں ٹیکنیکلی ایک آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اسلامی جو مہینے ہوتے ہیں یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. اسلامی مہینہ نہ 28 کا ہوتا ہے نہ 31 کا ہوتا ہے، یا تو 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. بالفرض اگر شعبان 29 دنوں کا مہینہ ہوا تو مجھے بتائیں نصف شعبان کب آئے گی؟ یہ سوچا ہے کبھی آپ نے؟ اگر 29 دنوں کا شعبان کا مہینہ ہوا تو نصف شعبان کون سی رات بنے گی؟ 29 کا آدھا کریں آپ تو 14.5 بنتے ہیں. 15ویں شعبان تو پھر نہیں بنے گی. تو کیا اللہ اور ان کا رسول ایسی بات آپ سے کہہ سکتا ہے جس میں اتنا بڑا بلنڈر ہو؟ اب میں آپ کے سامنے ان کے دلائل تھوڑا سا پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. شعبان کے حوالے سے بدعت کرنے والے سب سے پہلے قرآن کا سہارا لے کر سورہ دخان کی ابتدائی آیات پڑھ کر سناتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس شعبان کی 15ویں رات کو لیلہ مبارکہ کہا ہے. قرآن کی آیت پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل فرمایا کیونکہ ہم ڈرانے والے ہیں اور یہ وہ رات ہے جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے. اب یہ بچہ بھی جانتا ہے کہ قرآن کریم کون سے مہینے میں نازل ہوا. اور رمضان کا مہینہ ہے، سب جانتے ہیں. پھر رمضان کے مہینے میں بھی جو 7 راتیں ہیں ان 7 راتوں میں لیلۃ القدر کی ایک رات آتی ہے. اس لیلۃ القدر کی رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا ہے. تو پتہ لگا اس آیت کا تعلق رمضان سے ہے، شعبان سے ہے ہی نہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر اتارا، وہ یہ رات کی لیلۃ القدر کی. پہلے آسمان پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت العزت. لوح محفوظ سے اللہ نے قرآن کو پہلے وہاں اتارا، پھر اس پہلے آسمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. جہاں جس آیت کی ضرورت پیش آتی اللہ رب العالمین نازل فرماتا. تو اس آیت سے تو پتہ لگا کہ قرآن کے اترنے کا ذکر ہے اور خود قرآن اس کی وضاحت کر رہا ہے. دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور لیلۃ القدر رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں آتی نہیں. تیسری دلیل قرآن سے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ رمضان کا ہی مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. تو قرآن نے خود وضاحت کر دی کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا، اور رمضان ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا. اس کا شعبان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں سورہ دخان کی جس میں لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد شعبان کی نصف رات ہے. تو یہ ان کا جھوٹ ہے، قرآن نے ان کا جھوٹ واضح کر دیا. اور جو بدعت بنانے والے ہوتے ہیں نا، بدعت گھڑنے والے، وہ کہیں نہ کہیں غلطی کرتے ہیں. اب دیکھیں نام کیسے رکھا، شب برات. شب جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ بھی نہیں، شب فارسی زبان کا لفظ ہے اور شریعت عربی میں نازل ہوئی ہے نا. رات کو عربی میں لیل کہا جاتا ہے، شب نہیں کہا جاتا. اردو میں شب کہتے ہیں، یہ فارسی میں شب کہتے ہیں. اور برات کے معنی دیکھیں، برات کے معنی ہے بیزاری، نفرت، جان چھڑانا، تنگ آ جانا. یہ بھی میں خود سے نہیں کہہ رہا. سورہ توبہ کی ابتدائی آیات پڑھیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الا الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ اور اس کا رسول بیزار ہوا ان مشرکوں سے. تو یہاں اللہ رب العالمین نے لفظ برات استعمال کیا، بیزاری کے معنوں میں استعمال کیا ہے. تو پتہ لگا پورے قرآن میں سے اس شب برات کی کوئی فضیلت اور کوئی ذکر موجود نہیں ہے.
جو لوگ قرآن کی آیات پڑھ کر آپ کو بتائیں گے وہ دھوکہ دیں گے، جھوٹ بولیں گے۔ اب آئیں ان حدیث کی طرف جو شب برات کے متعلق پیش کی جاتی ہیں اور بڑی مشہور ہیں۔ پہلی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کون سا روزہ افضل ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کی تعظیم میں شعبان کا روزہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی سند کے اندر صدقہ بن موسیٰ راوی ہے جو ضعیف راوی ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی ہے، اس سے حدیث نہیں لی جائے گی۔ دوسری بات، یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی بھی خلاف ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، رمضان کے بعد اگر کوئی سب سے افضل روزہ ہے تو وہ محرم کا روزہ ہے، عاشورہ کا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی بات کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں یہ کہہ کر کہ رمضان کے بعد سب سے جو افضل روزہ ہے وہ شعبان کا روزہ ہے، اور وہ بھی رمضان کی تعظیم میں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صحیح حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے استقبال میں شعبان کے اندر روزے نہ رکھو، رمضان کے استقبال میں شعبان میں روزے نہ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کر دیا اپنی امت کو۔ آپ کے سامنے لوگ حدیث پیش کریں گے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی 2 مہینے کے لگاتار روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان اور رمضان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کثرت سے رکھتے چلے جاتے ہیں شعبان کے مہینے میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں۔ بس یہ حدیث پیش کر کے آپ کے سامنے یہ کہا جائے گا کہ دیکھیں شعبان کی کتنی فضیلت ہے، نبی علیہ السلام تو پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ لیکن دوسری حدیث بھی پیش کرتے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے چھوڑنے لگ جاتے تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ تو دونوں عمل نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ اب ان دونوں احادیث میں تطبیق کس طرح کی جائے گی، ان پر عمل کیسے کیا جائے گا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا ہے کہ شروع کے جو 15 روز ہیں، شروع کے جو 15 دن ہیں شعبان کے، اس میں آپ جتنے چاہے نفلی روزے رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں۔ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرما دیا سوائے 3 لوگوں کے۔ پہلا وہ شخص جو ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، یعنی کہ چاند کی 13، 14، 15 کا ہر مہینے روزہ رکھتا ہے، وہ پورا سال یہ اس کا معمول ہے کہ ہر چاند کی 13، 14، 15 کا وہ روزہ رکھتا ہے، تو وہ شعبان کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھ سکتا ہے، اسے اجازت ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کے پچھلے سال رمضان کے روزے قضا رہ گئے تھے اور وہ اب تک اس نے پورے نہیں کیے ہیں، وہ شخص بھی 15 شعبان کے بعد روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، وہ بندہ بھی 15 شعبان کے بعد پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ بس یہ 3 لوگ ہیں جن کو اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اسپیشلی سارے روزے چھوڑ کر ایک 15 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ بدعت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس بات کو جمعے کو آ رہی ہے غالباً 15 تاریخ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ خاص جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھو۔ جو بندہ نفلی روزہ بھی رکھنا چاہتا ہے وہ جمعے کے دن نہ رکھے، اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ دوسری حدیث سنیں، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ رب العالمین غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ کیا کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اسے رزق دوں، کوئی پریشان ہے میں اس کی پریشانی دور کروں۔ یہی اعلان ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کی سند میں ابو بکر بن محمد بن ابی صبرہ الصبری المدنی یہ ضعیف راوی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے جو حدیثیں گھڑا کرتا تھا، خود سے حدیثیں بناتا تھا، ایسا جھوٹا راوی اس کے اندر موجود ہے۔
یہ ہے ان کی دلیلیں. اور اللہ رب العالمین تو روزانہ آدھی رات کے بعد آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے. صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے. آپ روزانہ رات کو جاگ کر اللہ سے مانگیں, اللہ تو روزانہ سنتا ہے. مطلب پورا سال ہم انتظار کریں گے شعبان کی 15 تاریخ کا کہ اللہ مغرب کے بعد آسمان دنیا پر تشریف لائے گا, جبکہ اللہ رب العالمین تو روزانہ آتا ہے. تیسری حدیث سنیں, یہ بھی ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نصف شعبان کی رات کو مشرک اور بہت سا کینہ رکھنے والے کے علاوہ باقی اپنی تمام مخلوق کو معاف کر دیتا ہے. اس روایت کے اندر عبداللہ بن لہیہ ایک راوی ہے جو مختلط ہے, اس کا حافظہ ہی خراب ہے, اس سے محدثین روایت ہی نہیں لیتے جب تک کہ اس کی تائید کسی اور سند سے نہ مل جائے, کسی اور راوی سے نہ مل جائے. دوسرا اس کے اندر راوی ہے زہاد بن ایمن, یہ مجہول راوی تھی. چوتھی حدیث کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے, اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اس روایت کی سند میں ابو بکر بن نقاش نامی راوی کذاب ہے, جھوٹا ہے, یہ بھی حدیث سے گھڑا کرتا تھا. پانچویں حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا, اے علی, کیا تم جانتے ہو کہ جس نے نصف شعبان کی رات 100 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی, تو تم جانتے ہو اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے. سننے میں کتنی اچھی لگ رہی ہے نا یہ روایات. اسی طرح لوگ مسالے لگا لگا کر دنیا کے سامنے ایسی روایات کو پیش کرتے ہیں جو من گھڑت روایات ہیں, جھوٹی روایات, اور اپنے حلوے ماننے کا انتظام کروا لیتے ہیں. اچھا, اس نماز کو ایک نام بھی دیا گیا ہے جس کو صلاۃ البرا یا صلاۃ الالفیہ کہا جاتا ہے. اس نماز کو نام بھی دے دیا گیا ہے. یہ بھی من گھڑت روایت ہے. اس کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاحادیث موضوعہ کے اندر لے کر آئے. مطلب حدیث کا کتاب یہی ہے کہ من گھڑت اور جھوٹی روایات کی کتاب, اس میں اس روایت کو لے کر آئے ہیں, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47 پر. اب آئیں چھٹی حدیث جس پر کچھ اہل علم ہم میں سے بھی بزد ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ والی حدیث تو صحیح ہے, اور کچھ تو کہتے ہیں کیونکہ اس کے کچھ الفاظ صحیح مسلم سے ملتے ہیں لہذا یہ حدیث صحیح. حدیث سننے پہلے جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, اس حدیث پڑھنے والے نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی ہے. اس روایت کے اندر تہمت کیا لگائی ہے کہ حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ نہیں تھا, نمبر 1. نمبر 2, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن سمجھتی تھی, خیانت کرنے والا. اس روایت سے یہ ثابت کیا ہے اس راوی نے جس نے یہ روایت گھڑی اور بنائی ہے. اب روایت سنیں آپ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر سے گم ہو گئے, غائب ہو گئے. میں بھی اٹھی اور نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی قبرستان کی طرف تشریف لے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بقی قبرستان پہنچے تو دعا کرنے لگے. دعا کر کے واپس مڑے, میں بھی جلدی سے مڑی. میں جلدی واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی اور سو گئی, آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی. نبی علیہ السلام گھر آئے, میری سانس چونکہ پھولی ہوئی تھی تو نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں عائشہ کیا تجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ زیادتی کریں گے؟ تو کیا سوچ رہی تھی؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں یہ سوچ رہی تھی کہ میری داری کی رات آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے گھر چلے گئے.
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے آج شعبان کی نصف شعبان کی رات ہے. آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کی بخشش کر دیتا ہے. یہ حدیث ختم ہو گئی. پہلے اس حدیث کی جو اسنادی حیثیت ہے وہ میں بیان کر دوں. اس روایت کے اندر 2 جگہ پر انقطاع ہے. حجاج بن ارطاط اس کے اندر ایک راوی ہے, اس نے یحییٰ بن کثیر سے نہیں سنا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجاج بن ارطاط نے یحییٰ بن کثیر سے کوئی حدیث نہیں سنی. دوسرا انقطاع اس کے اندر یہ ہے کہ یحییٰ بن کثیر نے عروہ سے کوئی حدیث نہیں سنی. یہ 2 انقطاع ہے. اب اس حدیث کے اندر قباحتیں کیا کیا ہیں اس پر غور کریں. اگر یہ نصف شعبان کی رات تھی اور اتنی اہم رات تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی پوری مخلوق کو بخش رہا ہے, معاف کر رہا ہے, تو مجھے بتائیں نبی علیہ السلام اکیلے خاموشی سے اٹھتے اور قبرستان جا کر دعا کر کے آ جاتے تھے, یا اپنے صحابہ کو پہلے سے تیار کر کے رکھتے تھے؟ آپ کا ایمان کیا کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام اکیلے جا کر قبرستان سے ہو آتے یا صحابہ کو تاکید فرماتے کہ آج رات جاگنا ہے, آج 15ویں شعبان کی رات ہے, آج اللہ آسمان دنیا پر مغرب کے بعد سے آیا ہوا ہے, آج تم نے قبرستان جانا ہے, آج اللہ تمہاری سب کی بخشش کر دے گا. کتنا اچھا موقع تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیوں نہیں اٹھایا؟ اچھا صحابہ کو چھوڑیں, اپنی بیوی کو بھی نہیں اٹھایا, جو پاس لیٹی ہوئی ہیں ان کو بھی نہیں اٹھایا کہ عائشہ چلو دونوں چلتے ہیں, آج تو بخشش کی رات ہے. چلے نبی تو معصوم ہے, نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے, سب گناہ گار ہیں, سب کو اللہ کی رحمت کی اور بخشش کی ضرورت ہے. دوسری بات, حضرت عائشہ نے کیا کہا کہ میں کیا سمجھی تھی آپ کسی بیوی کے گھر چلے گئے ہیں مجھے چھوڑ کر. تو چاہیے کیا تھا کہ حضرت عائشہ ان کی ساتھ میں حضرت حفصہ کا گھر تھا, وہاں جاتی نا پہلے, مطلب بیوی کے گھر جاتی نا. جب کہہ رہی ہیں کہ میں سمجھی کہ آپ کسی بیوی کے گھر چلے گئے مجھے چھوڑ کے, تو اٹھ کر تو سب سے پہلے بیوی کے گھر جانا چاہیے تھا نا, قبرستان کیوں گئی؟ تو راوی نے یہاں پر گڑبڑ کرتے ہوئے سوچے نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں. اب صحیح مسلم کے اندر جو حدیث ہے اس کو سنیں, وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے. نمبر 1, اس پوری حدیث میں شعبان کا ذکر نہیں ہے. اس پوری حدیث میں شعبان کا ذکر نہیں ہے کہ وہ 15ویں شعبان کی اور اللہ کے نبی اٹھ کر گئے. صحیح مسلم کی حدیث یہ ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میری رات کو میری باری کے دن میری باری تھی, میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, آرام کر رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام خاموشی کے ساتھ آئے اور انہوں نے بغیر آواز نکالے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے باہر بلا لیا, اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ بقی قبرستان جائیں اور ان کے لیے جا کر دعا کریں. بس یہ حدیث ہے. اس میں شعبان کا ذکر نہیں, نصف شعبان کا ذکر نہیں, اس میں یہ ذکر نہیں کہ امی عائشہ نے یہ سوچا کہ آپ کسی اور بیوی کے گھر چلے گئے, اس میں یہ ذکر نہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے اللہ کے نبی اٹھے اور بقی قبرستان کی جانب جانے لگے تو میں بھی اٹھی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی سے دعا کر کے واپس آئے, باقی وہی حدیث ہے, واپس آیا, میں گھر پہنچ چکی تھی, میں جا کر لیٹ گئی, میری سانس پھولی ہوئی تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا. اللہ کے نبی جانتے تھے نا کہ میرے پیچھے آئیے. تو نبی صاحب فرماتے ہیں کہ عائشہ کیا تجھے یہ ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادتی کرے گا؟ سیدہ عائشہ نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تو سمجھی تھی کہ آپ کسی بیوی کے گھر گئے. یہ صحیح مسلم کے الفاظ نہیں, یہ ضعیف اور منگھڑت روایت کے الفاظ ہیں. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے خاموشی سے اٹھایا, جبریل نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہیں اٹھاؤں, تو اس لیے میں نے بھی تمہیں نہیں اٹھایا. یہ پوری وضاحت ہے صحیح مسلم کے اندر. میں چلا گیا. حکم کیا تھا؟ اللہ کا حکم یہ تھا کہ بقی قبرستان جا کے دعا کر. یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ یہ رات شعبان کی 15ویں رات تھی, یہ نصف شعبان کی رات تھی, حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے. تو کہاں صحیح حدیث کے الفاظ اور کہاں جھوٹی اور ضعیف روایت کے الفاظ؟ صحیح اور ضعیف میں کتنا فرق ہے. جو امام مسلم صحیح مسلم میں لے کر آئے ہیں اس میں نہ شعبان کا ذکر نہ یہ ذکر کہ آپ کسی اور بیوی کے گھر گئے ہوئے. کیونکہ اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسا سوچتی ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں
تو پھر تو وہ اپنے شوہر کو اور نبی علیہ السلام کو خائن سمجھ رہی ہے نا، خیانت کرنے والا، کہ آج تو میری باری کی رات ہے، تو اللہ کے نبی کسی اور بیوی کے گھر چلے گئے، ایسا وہ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں. اور راوی نے ان پر یہ گھڑ کر ان کے طرف منسوب کر دیا، ان کی طرف لگا دیا. تو یہ 6 روایات جو بڑی مشہور ہیں اور جو پڑھی جاتی ہیں آج کل سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، یہی روایات آپ کو سنائی جائے گی، لیکن کوئی تحقیق نہیں پیش کرتا ساتھ میں کہ محدثین نے اس روایت کے بارے میں کہا کیا ہے، ان روایات کو قبول کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے. تو عبادات وہ ثابت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کرام کی زندگی سے ثابت ہو، وہ عبادت آپ کریں، اس کا اجر ملے گا. کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ 15 شعبان کی رات کو قبرستان جاتے ہیں، کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ وہ اسپیشلی اس رات کو گھر والوں کو جگاتے ہوں، خود جاگتے ہوں، عبادت کرتے ہوں اور پھر اگلے دن کا روزہ رکھتے ہوں. کوئی ایک صحیح حدیث نہیں ہے، ایک صحیح حدیث پورے ذخیرہ حدیث میں، جتنی ہے یا تو ضعیف ہے یا من گھڑت ہے. شعبان کی فضیلت صرف اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں نفلی روزے رکھا کرتے تھے. امت کے لیے یہ حکم ہے کہ 15 شعبان سے پہلے پہلے آپ جتنے چاہے روزے رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں. 15 دن پورے رکھنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی، 15 دن رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایک دن چھوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کی مرضی رکھیں، 15 کے بعد نہ رکھیں. رمضان کے استقبال میں نہ رکھیں. اس کی وجہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم یہ نفلی روزے رکھتے رکھتے کمزور ہو جاؤ اور فرضی روزے تم سے چھوٹ جائیں، کیونکہ آگے رمضان آنے والا ہے نا، وہ روزے فرض ہے، وہ تو آپ نے رکھنے ہیں. تو نفلی روزے رکھتے رکھتے خود کو آپ کمزور کر لیں اور پھر رمضان کے روزے سے رکھے نہ جائیں. تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا. لیکن اس رات آپ دیکھیں گے قبرستانوں میں چراغا نظر آئے گا. اسپیشلی اس رات لوگ قبرستان جائیں گے، مسجد میں بیٹھ کر پوری رات گزاریں گے اور اگلے دن کا روزہ رکھیں گے. تینوں عمل بدعت ہے، تینوں عمل، قبرستان جانا، رات جاگنا، اگلے دن روزہ رکھنا. اب آپ سے لوگ کہیں گے کہ یار یہ کون سی بدعت ہے، ہم نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں نا رات کو جاگ کر، ہم دن میں روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں، قبرستان جا کر فوج شدگان کے لیے دعا ہی تو کر رہے ہیں، اس میں کون سی بدعت ہے؟ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا رات کو قیام اللیل کیا کرو، نفلی روزہ رکھا کرو. بالکل اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے دن اور رات کو متعین نہیں کیا. یہ بدعت بنی ہے تاریخ اور رات کو متعین کرنے کی وجہ سے. آپ نے 15 شعبان کو کیوں فکس کیا؟ کیا دلیل ہے؟ اس وجہ سے یہ بدعت ہے. جب بھی کوئی شخص کوئی عبادت دن مقرر کر کے، تاریخ مقرر کر کے، مہینہ مقرر کر کے کرے گا اور اس کی دلیل نہیں ہوگی قرآن حدیث میں تو وہ بدعت ہی ہوگی. رمضان کی راتوں میں جاگنے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا، قیام اللیل کرنے کا حکم دیا. صحابہ کرام کرتے تھے، پوری پوری رات قیام کرتے تھے. وہ آپ کریں نا، کس نے منع کیا ہے؟ کیونکہ ثابت ہے. دن میں روزہ رکھیں، رات کو قیام کریں، ثابت ہے. نیکیوں کا مہینہ ہے، سیزن ہے، جتنی چاہے نیکیاں آپ کمائیں. لیکن جو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا اسے ہم نیکی سمجھ کر کریں تو پھر کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کے چہروں پر تھکاوٹ ہوگی، تھکے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے نیکیاں کر کر کے، سر پہ پنڈورے رکھے ہوئے نیکیوں کے. لیکن اللہ فرمائے گا تصلی نارا حامیہ، ان کو حامیہ میں دھکیل دو، جہنم میں دھکیل دو، کیونکہ انہوں نے نیکیاں کی اپنی مرضی سے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، ہم نے اتنا ہی کرنا ہے، اسی میں جنت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. یہاں پر اللہ نے تنبیہ بھی فرمائی ہے، ڈر جاؤ اللہ سے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یہ آگے بڑھنا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہ عبادت بتائی ہی نہ ہو اور ہم اپنی مرضی سے کریں، اس کو نیکی سمجھ کر کریں، تو آگے بڑھنا ہوا نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہم سے وہ عبادات کروائے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے بندوں تک پہنچائی ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.